بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے۔ راہ میں ایک لڑکے کو کیچڑ میں چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، ذرا ہوش سے چل، کہیں پھسل نہ جائے۔ لڑکے نے جواب دیا، اگر میں گروں گا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ ہوش کریں کہ آپ کا پاؤں پھسل گیا تو تمام مسلمان بھی پھسل جائیں گے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر سب کا اٹھنا دشوار ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کو اس لڑکے کی عقل مندی پر تعجب ہوا اور رو پڑے، اور اپنے مریدوں سے فرمایا، اگر تم کو کسی مسئلہ پر شبہ ہو اور کوئی روشن دلیل موجود نہ ہو تو اس میں میری پیروی نہ کرو، اور میری تقلید کی وجہ سے اپنی تحقیق سے باز نہ رہنا۔ یہ ہے آپ کی شان۔ اور امام محمد اور امام ابو یوسف نے بہت سے مسائل میں باوجود شاگرد ہونے کے آپ سے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص مقروض تھا۔ جس محلے میں وہ شخص رہتا تھا وہاں آپ کا ایک شاگرد فوت ہو گیا۔ آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ دھوپ کی شدت زوروں پر تھی اور وہاں پر کوئی سایہ نہ تھا، صرف اسی ایک شخص کے مکان کی دیوار تھی جو آپ کا مقروض تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ ایک ساتھ اس دیوار کے سایہ میں آرام فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، اس صاحب دیوار پر میرا کچھ قرض ہے، اس واسطے میرے لیے اس دیوار سے فائدہ حاصل کرنا روا نہیں۔ اگر میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں گا تو وہ ربا یعنی سود میں شمار ہوگا۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حمام کو تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک شخص ننگا دیکھا۔ بعض لوگوں نے اس کو فاسق کہا، بعض نے کہا ملحد ہے۔ آپ نے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس مرد نے کہا، اے امام، آپ کی آنکھوں کی بینائی کب سے جاتی رہی؟ آپ نے برجستہ فرمایا، جس وقت سے تمہاری حیات جاتی رہی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات تکبر اور غرور کے متعلق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اور تو جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے، مگر تکبر کی فوراً سزا مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر انسان فوری طور پر مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور یہ سخت ترین سزا ہے۔ اس لیے تکبر سے بچنا سخت ضروری ہے۔